السلام علیکم۔ یہ ہے اردو ایکشن ٹیلز۔ آپ سب سے گزارش ہے کہ اس ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں اور میرے چینل کو سبسکرائب کریں۔ یہ ہے ماریو پوزو کا شاہکار ناول گاڈ فادر۔ مترجم محمود احمد مودی۔ باب نمبر 4۔ ان سب لوگوں کو ڈان کورلیون کی بیٹی تانزیا کورلیون کی شادی کی تقریب کے دعوت نامے ملے تھے۔ دعوت نامے نہایت خوبصورت تھے اور ان پر طلائی حروف ابھرے ہوئے تھے۔ شادی کے لیے اگست 45 عیسوی کے آخری سیٹرڈے کا دن مقرر کیا گیا تھا۔ ڈان کورلیون گو کہ اب لانگ آئیلینڈ پر ایک طویل و عریض محل نما مکان میں رہ رہا تھا، لیکن وہ تمام اہم تقریبات کے مواقع پر اپنے پرانے پڑوسیوں، دوستوں اور عقیدت مندوں کو مدعو کرنا نہیں بھولتا تھا۔ شادی کی ضیافت کا اہتمام اس محل نما مکان میں ہی کیا گیا تھا اور جشن کے سے انداز میں مختلف رسوم کا سلسلہ تمام دن ہی جاری رہنا تھا۔ مدعوئین کے لیے اندازہ کرنا مشکل نہیں تھا کہ یہ ایک یادگار تقریب ہوگی۔ لوگوں کے لیے یہ احساس بھی طمانینت بخش تھا کہ جنگ عظیم تقریباً ختم ہو چکی تھی۔ آخری معرکہ آرائی جاپانیوں سے چل رہی تھی، اب وہ بھی اختتام پر پہنچ چلی تھی۔ لوگوں کے بیٹے جو فوج میں بھرتی ہو کر مختلف محاذوں پر گئے ہوئے تھے، گھروں کو لوٹ آئے تھے۔ اب وہ صحیح طور پر کوئی خوشی منا سکتے، کسی تقریب سے لطف اندوز ہو سکتے تھے۔ تقریب کے دوران ان کے دل و ذہن پر اس قسم کے تفکرات اور اندیشوں کے سائے نہ ہوتے کہ ان کے بیٹے نہ جانے کن محاذوں پر ہوں گے، کس حال میں ہوں گے، اور وہ زندہ بھی واپس آئیں گے یا نہیں۔ ان کے خیال میں شادی کی یہ تقریب بہت ہی اچھے موقع پر آئی تھی۔ چنانچہ اس سیٹرڈے کو دن چڑھتے ہی بہت سے لوگ نیو یارک سٹی سے لانگ آئیلینڈ کی طرف روانہ ہو چکے تھے۔ ان کے پاس دلہن کو تحفے کے طور پر دینے کے لیے لفافے تھے، جن میں ہر ایک نے حسب حیثیت زیادہ سے زیادہ رقم رکھ کر ڈان کورلیون سے اپنی عقیدت اور وابستگی کا اظہار کرنے کی کوشش کی تھی۔ یہ رقوم وہ کسی مجبوری کے تحت نہیں، بلکہ حقیقت میں اپنی خوشی سے لے کر جا رہے تھے۔ وہ سب ہی کسی نہ کسی وجہ سے ڈان کے لیے اپنے دل میں عقیدت، ممنونیت اور تشکر کے جذبات رکھتے تھے، اور ان کے اظہار کا ان کے خیال میں یہ ایک نہایت اچھا موقع اور نہایت اچھا طریقہ تھا۔ ان میں بیشتر لوگ وہ تھے جنہوں نے ہر مشکل گھڑی میں مدد کے لیے ڈان کورلیون کے دروازے پر دستک دی تھی، اور انہیں کبھی مایوس نہیں لوٹنا پڑا تھا۔ ڈان نے کبھی ان سے کوئی جھوٹا وعدہ نہیں کیا تھا، اور نہ ہی کبھی کسی کی مدد کے سلسلے میں یہ عذر پیش کرنے کی کوشش کی تھی کہ وہ اپنے سے بھی بڑی کسی طاقت کے سامنے مجبور تھا۔ اس کے ہاتھ بندھے ہوئے تھے، یا فلاں کام فلاں ٹھوس وجہ کی بنا پر ممکن ہی نہیں تھا۔ ڈان کورلیون کے منہ سے کبھی کسی نے اس قسم کی بات نہیں سنی تھی۔ اس کے پاس مدد کی غرض سے جانے والے سائل کے لیے یہ بھی ضروری نہیں تھا کہ وہ کوئی اہم آدمی ہوتا، یا ڈان اس سے یہ توقع رکھتا کہ کبھی وہ بھی جواب میں اس کے کسی کام آئے گا۔ چھوٹے موٹے معمولی اور غیر اہم آدمی بھی مدد مانگنے کے لیے ڈان کے پاس جا سکتے تھے۔ شرط صرف یہ تھی کہ ڈان سے ان کی شناسائی، دوستی یا نیاز مندی ہوتی، یا وہ ڈان کے پرانے ہم وطن ہوتے اور انہوں نے اس سے رابطہ اور رشتہ کسی نہ کسی صورت میں کسی نہ کسی انداز میں برقرار رکھا ہوتا۔ ڈان ایک روایت پسند آدمی تھا۔ اگر کوئی شخص اس سے تعلق یا قرابت داری کا دعوے دار ہوتا تو ڈان کی یہ بھی خواہش ہوتی
کہ وہ کسی نہ کسی انداز میں اس کا اظہار بھی جاری رکھتا۔ ایسا نہیں ہونا چاہیے تھا کہ عام حالات میں تو کوئی ڈان سے برسوں لا تعلق رہتا، کبھی رابطہ نہ رکھتا، اور جب کوئی مشکل یا مصیبت پڑتی تو روتا ہوا اس کے پاس پہنچ جاتا۔ اس کے شناسا، دوست، پرانے پڑوسی یا ہم وطن کبھی کبھار اسے کوئی تحفہ بھجواتے رہتے تھے یا کسی اور انداز میں رابطہ رکھتے تھے، اور ڈان کو یہ احساس دلاتے رہتے تھے کہ وہ اسے بھولے نہیں تھے۔ تو ڈان بہت خوش ہوتا تھا۔ کسی کے چھوٹے موٹے تحفے اس کے لیے کوئی اہمیت نہیں ہوتی تھی، لیکن وہ یہ محسوس کر کے خوش ہوتا تھا کہ تحفہ بھیجنے والے نے اس کی ذات سے اپنی عقیدت، ممنونیت اور تعلق خاطر کا اظہار کیا ہے۔ اس کی نظر میں ان چھوٹی چھوٹی باتوں کی بہت اہمیت تھی۔ ممنونیت، عقیدت اور تشکر کے انہی جذبات کے تحت بہت سے لوگ اسے گاڈ فادر کہتے تھے، اسے اپنا مربی، سرپرست اور منہ بولا یا روحانی باپ قرار دیتے تھے۔ آج کا دن خود ڈان کے لیے بھی یادگار تھا۔ آج اس کی بیٹی کی شادی تھی۔ وہ خود اپنے محل کے صدر دروازے پر مہمانوں کے استقبال کے لیے کھڑا تھا۔ ان میں سے بیشتر ایسے تھے جو ڈان ہی کی کسی نہ کسی نوازش کی وجہ سے کامیابی کے راستے پر گامزن ہوئے تھے۔ وہ تو اس کے روبرو بھی دلی محبت اور عقیدت سے اسے گاڈ فادر کہہ کر مخاطب کرتے تھے۔ محل میں مستقل یا پھر اس خاص موقع پر عارضی طور پر خدمات انجام دینے والوں سے بھی ڈان کا کوئی نہ کوئی پرانا تعلق یا دوستی کا رشتہ تھا۔ مثلاً آج کے دن بارٹینڈر کے فرائض انجام دینے والا ڈان کا پرانا دوست تھا، اور تقریب کے لیے تمام مشروبات کا انتظام اس نے اپنی جیب سے کیا تھا۔ یہ گویا اس کی طرف سے شادی کا تحفہ تھا۔ ویٹرز کے طور پر کام کرنے والے لوگ ڈان کورلیون کے بیٹوں کے دوست تھے، اور اس موقع پر ڈان فیملی کی خدمت انجام دے کر خوشی محسوس کر رہے تھے۔ ایک ایکڑ پر پھیلے ہوئے خوبصورت اور سرسبز باغ میں بہت سی پکنک ٹیبلز پر طرح طرح کے جو کھانے سجے ہوئے تھے، وہ ڈان کی بیوی نے اپنی نگرانی میں ملازماؤں اور اپنی سہیلیوں سے پکوائے تھے۔ اس نے خود بھی ان کے ساتھ کام کیا تھا۔ باغ کی سجاوٹ اور آرائش دلہن کی سہیلیوں نے کی تھی۔ ڈان کورلیون ہر مہمان کا استقبال یکساں احترام اور گرم جوشی سے کر رہا تھا۔ کوئی امیر یا غریب، اہم تھا یا غیر اہم، بڑے سماجی رتبے کا حامل تھا یا کوئی معمولی کارندہ، ڈان کورلیون سب کو یکساں انداز میں خوش آمدید کہہ رہا تھا۔ اس کے رویے سے کسی مہمان کو اپنے بارے میں گمان بھی نہیں گزر سکتا تھا کہ وہ دوسروں کے مقابلے میں کم تر تھا۔ ڈان کا رویہ ہمیشہ ایسا ہی ہوتا تھا۔ یہ اس کے کردار کا ایک حصہ تھا۔ وہ اس عمر میں بھی اپنے ڈنر سوٹ میں اتنا وجیح، پروقار اور دلکش نظر آ رہا تھا کہ اگر آنے والا کوئی مہمان اس کا صورت آشنا نہ ہوتا تو شاید یہ سمجھتا کہ وہ دولہا ہے۔ اس کے 3 بیٹوں میں سے 2 اس کے ساتھ صدر دروازے پر کھڑے تھے۔ ان میں سے ایک سینٹینو تھا۔ پیدائش کے بعد تو اس کا نام سینٹینو رکھا تھا، لیکن زیادہ تر لوگ اسے سنی کے نام سے جانتے تھے۔ باپ کے سوا تقریباً سبھی اس سے نام سے پکارتے تھے۔ ڈان کورلیون کے بچے امریکہ میں ہی پیدا ہوئے تھے اور یہیں پلے بڑے تھے۔ ان کے نقوش پر اطالوی رنگ غالب تھا، مگر شخصیت میں امریکی چھپ بھی تھی۔ مثلاً سینٹینو عرف سنی قد کاٹ اور ہاتھ پیروں کی ساخت سے امریکی لگتا تھا۔ اس کا قد 6 فٹ اور جسم کسی بیل یا گھوڑے کی طرح مضبوط تھا، جبکہ اس کے سنہرے بال نہایت گھنے اور گھنگریالے تھے۔ اس کا چہرہ کسی حد تک کیوپٹ کی خیالی تصویر سے ملتا تھا۔ عورتوں کے لیے اس میں بے پناہ کشش تھی۔ وہ شادی شدہ اور 3 بچوں کا باپ تھا، مگر اس پر عورتوں کی نوازشات میں کوئی کمی نہیں آئی تھی، اور وہ ان نوازشات سے استفادہ کرنے میں چوکتا بھی نہیں تھا۔ جن عورتوں کو اس سے واسطہ پڑتا تھا
وہ اس کی بے پناہ کشش پر عرصے تک حیران رہتی تھیں۔ آج بھی بیشتر جو ان ملازمائیں اور چھوٹی موٹی دیگر خدمات انجام دینے والی عورتیں آتے جاتے موقع پا کر اسے میٹھی میٹھی نظروں سے دیکھ رہی تھیں، لیکن وہ ان کی طرف سے انجان بنا ہوا تھا۔ آج وہ بہن کی شادی کے موقع پر نہایت سنجیدہ اور ذمہ دارانہ طرز عمل کا مظاہرہ کرنا چاہتا تھا، تاہم دلہن کی اس وقت کی خاص خادمہ لوسی پر نظر رکھنے سے وہ باز نہیں رہا تھا اور موقع ملنے کا منتظر تھا۔ لوسی دلہن سے کہیں زیادہ خوبصورت اور پرکشش تھی۔ آج کچھ زیادہ ہی اہتمام سے بنی سنوری ہونے کی وجہ سے وہ اور بھی غضب ڈھا رہی تھی۔ وہ خوبصورت گلابی گاؤن میں تھی اور اس کے ریشمی سیاہ بالوں میں پھولوں کا تاج سجا ہوا تھا۔ پچھلے ایک ہفتے سے شادی کی تیاریوں اور مختلف رسوم کی ریہرسل کے دوران وہ سنی سے اچھی خاصی بے تکلفی سے بات کرتی رہی تھی، اور صبح چرچ میں شادی کی رسم کے دوران اس نے موقع پا کے چپکے سے سنی کا ہاتھ بھی پکڑ لیا تھا۔ سنی کے بارے میں عام خیال یہی تھا کہ اس میں باپ والی بیشتر خصوصیات نہیں تھیں، گو کہ وہ فراخ دل اور مستعد آدمی تھا، مگر اس میں باپ جیسا تحمل اور معاملہ فہمی نہیں تھی۔ وہ غصہ ور اور جلد مشتعل ہو جانے والا آدمی تھا۔ اسی جلد بازی اور تند مزاجی میں وہ غلط فیصلے کر جاتا تھا، گوہ کہ اس وقت وہ باپ کے کاروبار میں ہاتھ بٹا رہا تھا، لیکن اس کے بارے میں یہ امید نہیں رکھی جاتی تھی کہ وہ صحیح معنوں میں باپ کا جانشین یا اس کا صحیح وارث ثابت ہو سکے گا۔ ڈان کے دوسرے بیٹے کا نام فریڈریکو تھا، جسے پیار سے فریڈ کہا جاتا تھا۔ اکثر اطالوی اپنے ہاں اس قسم کا بیٹا پیدا ہونے کی دعا مانگتے تھے۔ وہ آنکھیں بند کر کے باپ کے حکم پر چلنے والا، ہر حال میں اس کا وفادار اور خدمت گار تھا۔ 30 سال کی عمر میں بھی وہ باپ کے ساتھ ہی رہتا تھا۔ وہ سنی جتنا دراز قد اور خوبرو تو نہیں تھا، لیکن بہرحال جسمانی طور پر اس کی طرح مضبوط تھا۔ اس کی صورت میں بھی کیوپٹ کی جھلک تھی، تاہم اس کی آنکھوں اور چہرے کی ساخت سے سرد مہری جھلکتی تھی۔ وہ کبھی اپنے باپ سے اختلاف نہیں کرتا تھا، اور نہ ہی کبھی عورتوں کے بارے میں اس کا کوئی اسکینڈل بنا تھا جس سے اس کے باپ کو شرمندگی اٹھانا پڑتی۔ اس کی یہ خوبیاں اپنی جگہ تھیں، مگر اس میں بھی وہ طاقت، وہ خود اعتمادی اور وہ قائدانہ صلاحیتیں نظر نہیں آتی تھیں جو ڈان کورلیون جیسے آدمی کی روایات اور وراثت کو مکمل سنبھالنے کے لیے ضروری تھیں۔ ڈان کا تیسرا بیٹا مائیکل کورلیون تھا۔ وہ اس وقت اپنے باپ اور دونوں بھائیوں سے الگ تھلگ باغ کے ایک گوشے میں میز پر بیٹھا تھا، لیکن وہاں بھی وہ بہت سے مہمانوں کی توجہ کا مرکز تھا۔ وہ ڈان کا سب سے چھوٹا بیٹا تھا اور اپنے باپ کا سب سے کم فرمان بردار تھا۔ وہ اپنے بھائیوں کی طرح مضبوط اور قدرے بھاری بھرکم سی شخصیت کا مالک نہیں تھا۔ اس کے بال بھی گھنے، سنہرے اور گھنگریالے نہیں بلکہ سیدھے، سیاہ اور ریشمی تھے۔ وہ چھریرے جسم کا تھا اور بال ذرا لمبے رکھتا تھا۔ اس کی زیتونی جلد میں ہلکی سی زردی تھی۔ ایسی جلد اگر کسی عورت کی ہوتی تو بہت اچھی لگتی۔ مائیکل بھی ایک وجیح نوجوان تھا، لیکن اس کی شخصیت میں کچھ نزاکت تھی۔ جب وہ چھوٹا تھا، اس وقت تو ڈان کو یہ نزاکت کسی حد تک نسوانیت محسوس ہوتی تھی، اور اسے اندیشہ تھا کہ شاید اس کے بیٹے میں وہ وجاہت اور مردانگی نہ ہو جو اس کے خاندان کا خاصہ تھی۔ لیکن جب مائیکل 17 سال کا ہوا تو اس کے باپ کی یہ تشویش دور ہو گئی۔ اس وقت بھی مائیکل اپنے اور اپنے فیملی کے درمیان کچھ فاصلہ ظاہر کرنے کے لیے سب سے ہٹ کر الگ تھلگ بیٹھا ہوا تھا، لیکن اکیلا نہیں تھا۔ اس کے ساتھ اس کی دوست، ایک امریکی لڑکی موجود تھی جس کا نام کے ایڈمز تھا۔ کورلیون فیملی کے جاننے والوں نے اس لڑکی کے بارے میں سن تو رکھا تھا، لیکن آج وہ پہلی بار اسے دیکھ رہے تھے۔ مائیکل اسے ساتھ لیے سب سے الگ تھلگ ضرور بیٹھا تھا، لیکن اس نے بد تہذیبی یا ناشائستگی کا مظاہرہ نہیں کیا تھا۔ اس نے کیک کو پہلے تمام مہمانوں اور اپنے خاندان کے افراد سے ملوا دیا تھا اور اس کا تعارف بھی کرا دیا تھا۔
اس کے خاندان کے افراد اس سے ذرا بھی متاثر نہیں ہوئے تھے۔ ان کے خیال میں وہ بہت نازک اندام اور بہت دبلی تھی۔ اس کے چہرے سے بہت زیادہ ذہانت جھلکتی تھی، اور مائیکل کے خاندان میں عورت کا زیادہ ذہین نظر آنا خوبی نہیں، خامی تھی۔ انہیں تو اس کا نام بھی پسند نہیں آیا تھا کہ بھلا یہ بھی کوئی نام ہوا۔ ہر مہمان محسوس کر رہا تھا کہ ڈان کورلیون اپنے اس بیٹے کی طرف کوئی خاص توجہ نہیں دے رہا تھا۔ دوسری جنگ عظیم شروع ہونے سے پہلے مائیکل ہی ڈان کا سب سے چہیتا بیٹا تھا، اور لوگوں کا خیال تھا کہ مناسب وقت آنے پر ڈان اسے ہی اپنا جانشین قرار دے گا، کیونکہ اس میں ایک خاموش ذہانت اور باپ جیسی معاملہ فہمی نظر آتی تھی۔ وہ صحیح وقت پر صحیح فیصلے کرنے کا اہل نظر آتا تھا، اور اس میں کوئی ایسی بات تھی کہ لوگ اس کی عزت کرنے پر مجبور ہو جاتے تھے۔ اس کی یہ خوبیاں ظاہر کرتی تھیں کہ اس میں باپ کی زبردست شخصیت کی جھلک موجود تھی، خواہ اس کا سراپا باپ سے مختلف نظر آتا تھا۔ مگر جب دوسری جنگ عظیم شروع ہوئی تو مائیکل نے باپ کے حکم کی خلاف ورزی کرتے ہوئے اپنی مرضی سے اپنا نام فوج میں لکھوا دیا۔ ڈان ابھی تک امریکیوں کو ایک غیر قوم ہی محسوس کرتا تھا، اور وہ یہ نہیں چاہتا تھا کہ اس کا سب سے چھوٹا اور سب سے لاڈلا بیٹا ایک غیر قوم کے محافظ کے فرائض انجام دیتے ہوئے کسی دور افتادہ محاذ پر مارا جائے۔ ڈان نے اسے فوج میں جانے سے روکنے کے لیے خفیہ طور پر کوششیں بھی کی تھیں۔ ڈاکٹروں کو رشوت دی گئی تھی کہ وہ اسے فوج کے لیے نااہل قرار دے دیں۔ دوسرے کئی طریقے اختیار کرنے کے لیے بھی بہت رقم خرچ کی گئی تھی، لیکن مائیکل کی عمر 21 سال تھی، یعنی قانونی طور پر وہ خود مختار تھا اور رضاکارانہ طور پر فوج میں جانے کے لیے تیار تھا۔ اس لیے اسے روکنے کی تمام ظاہری اور خفیہ کوششیں ناکام رہیں۔ فوج میں مائیکل نے کیپٹن کا عہدہ حاصل کیا اور کئی محاذوں پر شجاعت کے ساتھ نمایاں کارنامے انجام دیے۔ ء میں اس وقت امریکہ کے سب سے بڑے میگزین لائف میں جنگی ہیرو کی حیثیت سے اس کی تصویر بھی چھپی۔ ڈان کی اپنی فیملی میں سے تو کسی کو جرأت نہیں ہوئی کہ وہ تصویر اسے دکھاتا، البتہ ڈان کو ایک دوست نے اسے وہ میگزین پیش کیا۔ اس کا خیال تھا کہ ڈان اپنے بیٹے پر فخر محسوس کرے گا۔ لائف میں اس طرح تصویر اور کارناموں کا تذکرہ چھپنا بہت بڑا اعزاز تھا، لیکن ڈان نے یہ سب کچھ ناگواری سے سرسری انداز میں دیکھا اور میگزین ایک طرف ڈالتے ہوئے بولا، کیا فائدہ؟ اس احمق نے یہ کارنامے غیروں اور اجنبیوں کے لیے انجام دیے ہیں۔ مائیکل کو جنگ میں ایک ایسا زخم بھی آیا تھا جس نے اسے تقریباً معذور کر دیا۔ 45 میں جب اسے فوج سے ڈسچارج کر دیا گیا تو وہ یہی سمجھا کہ اسے طبی بنیادوں پر سبق دوش کیا گیا ہے۔ اسے نہیں معلوم تھا کہ اس کے باپ نے اسے فوج سے واپس بلوانے کا بندوبست کیا تھا۔ گھر آ کر چند ہفتوں بعد جب وہ صحت یاب ہو گیا تھا تو اس نے مزید تعلیم حاصل کرنے کے لیے نیو ہیمپشائر کے ایک کالج میں داخلہ لے لیا۔ اس وجہ سے وہ ایک بار پھر باپ کا گھر چھوڑ کر چلا گیا۔ اب وہ بہن کی شادی میں شرکت کے لیے خاص طور پر آیا تھا، اور اپنے ساتھ اپنی ہونے والی بیوی کو بھی لے آیا تھا تاکہ اسے خاندان کے افراد سے ملوا سکے، مگر کسی نے بھی اس لڑکی کو پسند نہیں کیا تھا۔ مگر کے کو اس بات کا احساس نہیں تھا۔ وہ بیچاری ہر ایک سے خوش خلقی سے مل رہی تھی، ہر مہمان کے بارے میں مائیکل سے کرید کر پوچھ رہی تھی، اور چھوٹی چھوٹی باتوں پر آنکھیں پھیلا کر حیران ہو رہی تھی۔ شادی کے لیے اس قدر اہتمام اور تکلفات بھی اس کے لیے گویا انوکھی بات تھی۔ پھر اس کی نظر چند افراد کی ٹولی پر پڑی جو گھر میں تیار کی گئی شراب کے ایک بیرل کے پاس کھڑے تھے۔ ان میں سے ایک تو تکفین و تدفین کا کام کرنے والا بوناسیرا تھا، دوسرا ایک بیکری کا مالک نیزورین تھا، تیسرے کا نام کپولا اور چوتھا کا نام براسی تھا۔ کہ ایک ذہین لڑکی تھی اور اس کی قوت مشاہدہ تیز تھی۔
اس نے محسوس کیا کہ وہ چاروں آدمی اس طرح خوش دکھائی نہیں دے رہے تھے جس طرح شادی میں شرکت کرنے والے دوسرے لوگ نظر آ رہے تھے۔ اس نے اس بات کا ذکر مائیکل سے بھی کر دیا۔ ہاں، واقعی خوش نہیں ہے، مائیکل نے مسکراتے ہوئے اس کے خیال کی تائید کی۔ اس وقت شادی میں شرکت تو ان چاروں کے لیے ایک ضمنی کام ہے۔ حقیقت میں تو یہ اپنے کسی کام سے آئے ہیں، غالباً کوئی فریاد لے کر آئے ہیں اور تخلیے میں میرے والد سے ملاقات کے منتظر ہیں۔ مائیکل کی بات صحیح معلوم ہوتی تھی کہ دیکھ رہی تھی کہ ان چاروں آدمیوں کی نظریں مسلسل ڈان کے تعاقب میں تھیں۔ مہمان آتے تو ڈان آگے بڑھ کر گیٹ پر ان کا استقبال کرتا۔ اسی دوران سڑک کے دوسری طرف سیاہ رنگ کی ایک بڑی گاڑی آ کر رکی۔ اس میں موجود دونوں افراد گاڑی سے اترنے کے بجائے اپنے اپنے کوٹ کی جیب سے ایک ایک نوٹ بک اور قلم نکال کر بیٹھ گئے۔ انہوں نے وہاں موجود گاڑیوں کے نمبر نوٹ کرنے شروع کر دیے۔ انہوں نے اپنی اس کارروائی کو خفیہ رکھنے کا بھی تکلف نہیں کیا تھا۔ سنی نے گھوم کر باپ کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، یہ لوگ یقیناً پولیس والے ہیں۔ ان کا تعلق ایف بی آئی سے ہے، ڈان نے بے نیازی سے مسکراتے ہوئے کہا۔ لیکن ہمیں اس سے کیا؟ سڑک تو میری ملکیت نہیں ہے۔ سڑک پر کھڑے ہو کر جس کا جو دل چاہے کر سکتا ہے۔ سنی کا چہرہ غصے سے سرخ ہو گیا۔ اس نے سیاہ کار والوں کو نیچی آواز میں گالی دی اور بولا، ان لوگوں کی نظر میں کسی کی کوئی عزت نہیں ہے۔ انہیں موقع محل کا کوئی خیال نہیں ہے۔ پھر وہ وسیلے انداز میں لمبے لمبے ڈگ بھرتا سیاہ کار تک پہنچا اور ڈرائیونگ سیٹ پر موجود شخص کی طرف جھک کر کچھ کہنے ہی لگا تھا کہ اس نے ایک کارڈ جیب سے نکال کر اس کے سامنے لہرایا۔ ڈان کا اندازہ ٹھیک ہی تھا، ان کا تعلق ایف بی آئی سے ہی تھا۔ سنی غالباً انہیں کھری کھری سنانے کے ارادے سے گیا تھا، تاہم کارڈ دیکھ کر اس نے ارادہ ملتوی کر دیا۔ سیدھا ہو کر وہ ایک لمحے انہیں خونخوار نظروں سے گھورتا رہا، پھر اس نے نفرت سے بظاہر تو سڑک پر تھوکا، لیکن جان بوجھ کر گردن اس کی طرف جھٹکا دیا کہ تھوک گاڑی کے دروازے پر جا گرا۔ پھر وہ گھوما اور واپس گھر کی طرف چل دیا۔ اس کا خیال تھا کہ ایف بی آئی والے اس کے پیچھے پیچھے آئیں گے، مگر وہ نہیں آئے، اور نہ ہی ان میں سے کسی نے ایک لفظ بھی کہا۔ گیٹ پر پہنچ کر سنی نے باپ سے کہا، آپ کا خیال ٹھیک ہی تھا، وہ ایف بی آئی والے ہی ہیں۔ ڈان مربیانہ انداز میں مسکرا دیا، گویا اسے اس تصدیق کی ضرورت نہیں تھی۔ سنی بولا، وہ خبیث ہمارے ہاں آنے والی ہر گاڑی کا نمبر نوٹ کر رہے ہیں۔ ڈان نے اب بھی مربیانہ انداز میں مسکرانے پر ہی اکتفا کیا۔ اس نے بیٹے کو نہیں بتایا کہ اسے تو اپنے ذرائع سے پہلے ہی اطلاع مل چکی تھی کہ اس موقع پر ایف بی آئی والے آئیں گے اور یہی کام کریں گے۔ چنانچہ اس نے اپنے تمام قریبی جاننے والوں کو پیغام بھجوایا تھا کہ شادی میں شرکت کے لیے وہ اپنی گاڑیوں میں نہ آئیں، بلکہ ادھر ادھر سے گاڑیوں کا انتظام کر لیں۔ اسے اپنے بیٹے سنی کی طرف سے یوں غصے کا اظہار اچھا نہیں لگا تھا۔ ڈان اس انداز میں کسی بھی معاملے میں اپنا رد عمل ظاہر کرنے والا آدمی نہیں تھا، لیکن اس کے خیال میں سنی کی اس حرکت کا ایک فائدہ بھی ہوا تھا۔ اس کے انداز سے ایف بی آئی والوں کو یقین ہو گیا ہوگا کہ ان کی آمد ڈان فیملی کے لیے غیر متوقع تھی، اس لیے انہوں نے کوئی احتیاطی تدبیر نہیں کی ہوگی۔ ڈان کورلیون طاقتور ترین دشمن سے انتقام لینے کے لیے بھی اپنے صبر و ضبط اور تحمل کو برقرار رکھنے کا قائل تھا، اس لیے وہ اس وقت بھی غصے میں نہیں تھا۔ اسی دوران بینڈ نے تربیہ موسیقی کی دھن چھیڑ دی۔ تمام مہمان آ چکے تھے، کھانا شروع ہو رہا تھا۔ ڈان نے اپنے دونوں بیٹوں کو اپنے ساتھ اندر چلنے کا اشارہ کیا اور وہ باغ کی طرف چل دیے جہاں کھانے کی میزیں سجی ہوئی تھیں۔ مہمانوں کی تعداد سینکڑوں میں تھی۔ ان میں سے کچھ ایک طرف بنے ہوئے چوبی فرش پر ڈانس کر رہے تھے اور کچھ کھانے کے لیے لمبی لمبی میزوں پر بیٹھ چکے تھے جن پر انواع و اقسام کے کھانے اور مشروبات سجے ہوئے تھے۔
باغ میں جشن کا سا سماں تھا، فضا میں موسیقی کی لہریں بکھر رہی تھیں۔ ڈان کورلیون کی بیٹی کا پورا نام کونستانزیا تھا، لیکن اختصار سے اسے صرف کونی کہا جاتا تھا۔ وہ اپنے دولہا کارلو ریزی کے ساتھ ایک آراستہ اسٹیج پر بیٹھی تھی، جس کے فرش پر بہت سے پھول بکھرے ہوئے تھے۔ وہ بھاری بھرکم موروثی لباس میں تھی۔ اس کے ساتھ دو اور نوجوان لڑکیاں بھی تقریباً دلہنی کی طرح تیار ہو کر پیچھے بیٹھی تھیں۔ سب کچھ قدیم، روایتی، اطالوی انداز میں ہو رہا تھا۔ کونی کو روایتی طور طریقے زیادہ پسند نہیں تھے، لیکن باپ کی خوشی کی خاطر وہ خاموش رہی تھی، اور اس نے سب کچھ اسی طرح ہونے دیا تھا جس طرح ڈان چاہتا تھا، کیونکہ ڈان نے بھی اپنے ہونے والے داماد ریزی کو برداشت ہی کیا تھا۔ ڈان کو وہ نوجوان پسند نہیں آیا تھا، لیکن وہ کونی کو پسند تھا، اور باپ نے بیٹی کی پسند کے سامنے سر جھکا دیا تھا۔ ریزی کا باپ سسیلی کا اور ماں نارتھ اٹلی کی تھی، جس سے اسے سنہرے بال اور نیلی آنکھیں ورثے میں ملی تھیں۔ اس کے والد نویڈا میں رہتے تھے، لیکن ریزی نے کچھ عرصے پہلے وہ ریاست چھوڑ دی تھی۔ یہ کہنا زیادہ درست تھا کہ وہ وہاں سے بھاگ آیا تھا، کیونکہ وہاں پولیس کے ساتھ اس کا کچھ مسئلہ ہو گیا تھا۔ وہ نیو یارک آیا تو یہاں اس کی ملاقات سنی سے ہوئی، اور اسی کے توسط سے وہ اس کی بہن سے بھی مل لیا، جس کے ساتھ آخر اس کی شادی کی نوبت آ گئی۔ ڈان نے اڑتی اڑتی خبر سن لی تھی کہ وہ نویڈا میں کسی سلسلے میں پولیس کو مطلوب تھا۔ ڈان نے بیٹی کی شادی اس کے ساتھ کرنے سے پہلے اس معاملے کی صحیح معلومات کرانے کے لیے اپنے قابل اعتماد آدمیوں کو نویڈا بھیجا، جنہوں نے آ کر رپورٹ دی کہ نویڈا میں ریزی کسی سنگین معاملے میں پولیس کو مطلوب نہیں تھا۔ بات بس اتنی تھی کہ ایک بار اس کے پاس ایک غیر قانونی پستول برآمد ہوا۔ وہ ضمانت پر رہا تھا، مگر فرار ہو کر نیو یارک آ گیا تھا۔ یہ حرکت جرم سے زیادہ سنگین تھی، تاہم اتنی سنگین بھی نہیں تھی کہ اس پر تشویش میں مبتلا ہوا جاتا۔ نوجوان اس قسم کی حرکتیں کرتے ہی رہتے تھے۔ یہ ایسا معاملہ تھا جس کا ریکارڈ آسانی سے صاف کرایا جا سکتا تھا۔ ڈان نہیں چاہتا تھا کہ اس کے خاندان کے کسی فرد، اور خصوصاً اس کے ہونے والے داماد کا پولیس میں کوئی ریکارڈ موجود ہو۔ ڈان کے جو آدمی نویڈا گئے تھے، وہ ریزی کے بارے میں معلومات حاصل کرنے کے علاوہ یہ خبر بھی لائے تھے کہ اس ریاست میں کچھ مخصوص شرائط پوری کرنے کے بعد قانونی طور پر جوا خانے کھولنے کی اجازت تھی۔ وہاں بہت بڑے بڑے کسینو موجود تھے جو نائٹ کلب کے طور پر بھی چل رہے تھے، اور ان کا کچھ حصہ قمار بازی کے لیے بھی مخصوص تھا۔ ڈان نے یہ خبر دلچسپی سے سنی تھی، کیونکہ اسے ایسے ہر کام سے دلچسپی تھی جس میں زیادہ قانونی خطرات کے بغیر زیادہ سے زیادہ نفع منافع کمایا جا سکے۔ کونی معمولی شکل صورت کی لڑکی تھی۔ بدقسمتی سے اس میں اپنے والدین اور بھائیوں کی وجاہت کی کوئی جھلک نہیں تھی۔ وہ دبلی پتلی سی تھی، اور اس کی حرکات و سکنات سے اضطراب جھلکتا تھا، لیکن آج شادی کی خوشی سے تمتماتے چہرے اور دلہن کے لباس میں وہ کسی حد تک خوبصورت لگ رہی تھی، اور وہ آنکھوں ہی آنکھوں میں ریزی پر قربان ہوئی جا رہی تھی۔ دولہا ریزی کثرتی جسم کا مالک تھا۔ نیواڈا میں اس نے نوجوانی میں مزدوروں کی طرح سخت محنت مشقت کے کام بھی کیے تھے، لیکن اس کے خیال میں اب اس کی قسمت سنور گئی تھی۔ وہ ایک ایسے خاندان میں شادی کرنے میں کامیاب ہو گیا تھا جو اپنے رکھ رکھاؤ اور طور طریقوں میں شاہی خاندان سے کم نہیں تھے۔ اسے اپنی دلہن کی والہانہ نظروں سے کوئی خاص دلچسپی نہیں تھی۔ وہ تو اس کے کندھے پر لٹکے ہوئے بڑے سے پرس کو دیکھ رہا تھا، جس میں مہمانوں کے دیے ہوئے نوٹوں کے لفافے بھرے ہوئے تھے۔ وہ اندازہ لگانے کی کوشش کر رہا تھا کہ اس پرس میں کتنی رقم جمع ہو چکی ہوگی، اور یہ تو محض ابتدا تھی۔ مہمانوں میں ایک اور شخص بھی کبھی کبھی کن اکھیوں اور للچائی ہوئی نظروں سے اس پرس کی طرف دیکھ لیتا تھا۔
اس کا نام پولی گیٹو تھا۔ وہ عمدہ سوٹ میں ملبوس تھا اور اس کا چہرہ کسی حد تک نیولے جیسا تھا۔ اس کے بال سلیقے سے جمے ہوئے تھے۔ وہ عادت سے مجبور ہو کر پرس کی طرف للچائی ہوئی نظروں سے دیکھ رہا تھا اور اسے پار کرنے کے خواب دیکھ رہا تھا، ورنہ اسے معلوم تھا کہ اس قسم کی حرکت کرنا ایسا ہی تھا جیسے کسی نہتے آدمی کا شیر کے منہ سے نوالا چھیننا، لیکن خواب دیکھنے پر بہرحال کوئی پابندی نہیں تھی۔ کبھی کبھی وہ اپنے باس پیٹر مینزا کی طرف بھی دیکھ لیتا تھا، جو ڈانسنگ فلور پر کئی لڑکیوں کے ساتھ باری باری ڈانس کر رہا تھا۔ مینزا ایک دراز قد اور نہایت مضبوط جسم کا آدمی تھا۔ اکثر لڑکیوں کے سر اس کے سینے تک بھی نہیں پہنچ پاتے تھے اور وہ اس کے سامنے بالکل گڑیوں جیسی لگتی تھیں۔ وہ اس قسم کے لوگوں میں سے تھا جسے آتے دیکھ کر لوگ خود ہی راستہ چھوڑ دیتے ہیں۔ مینزا اور گیٹو دونوں ڈان کے خاص کارندے تھے۔ آخر کار مینزا تھک کر ایک کرسی پر ڈھیر ہو گیا تو گیٹو جلدی سے آگے بڑھ کر ایک ریشمی رومال سے اس کی پیشانی سے پسینہ پونچھنے لگا۔ مینزا تیزی سے بولا، ان نخرے بازیوں کو چھوڑو اور اپنے اصل کام پر توجہ رکھو۔ ادھر ادھر گھوم پھر کر جائزہ لیتے رہو کہ سب کچھ ٹھیک ٹھاک ہے، پاس پڑوس پر بھی نظر ڈالتے رہنا کہ کہیں کسی گڑبڑ کے آثار تو نہیں۔ گیٹو اس کا حکم سنتے ہی مہمانوں کے ہجوم میں کہیں غائب ہو گیا۔ اسی دوران نینو نامی ایک نوجوان نے مینڈولین اٹھا کر بجانا شروع کر دیا۔ وہ ترنگ میں تھا۔ مینڈولین کی دھن پر اس نے ایک خاص بے تکلفانہ قسم کا محبت بھرا گیت بھی لڑکھڑاتی آواز میں گانا شروع کر دیا۔ مہمان اس کا ساتھ دینے لگے۔ عورتیں خوشی سے چیخ رہی تھیں، کہکہے لگا رہی تھیں، جن میں ڈان کی بیوی بھی شامل تھی۔ ڈان کو اس انداز کی ہنگامہ خیزی پسند نہیں تھی، لیکن وہ مہمانوں کی خوشی اور تفریح میں رکاوٹ بھی نہیں بننا چاہتا تھا۔ وہ خاموشی سے اندر کی طرف چل دیا۔ باپ کو اندر جاتے دیکھ کر سنی جلدی سے دلہن کے عقب میں اس کی میڈ کے طور پر بن سنور کر بیٹھی ہوئی لوسی کے قریب جا بیٹھا۔ سنی نے پہلے یہ دیکھ لیا تھا کہ اس کی بیوی وہاں موجود نہیں تھی، وہ کچن میں مصروف تھی۔ سنی نے لوسی کے کان میں سرگوشی میں کچھ کہا اور وہ اٹھ کر مکان کے اندرونی حصے کی طرف چل دی۔ سنی نے اس وقت تک انتظار کیا جب تک وہ اندرونی دروازے کے عقب میں غائب نہیں ہو گئی۔ پھر وہ بھی اٹھ کر اس طرف چل دیا، لیکن راستے میں ادھر ادھر رک کر وہ بعض مہمانوں سے تھوڑی بہت بات چیت کرتا جا رہا تھا۔ وہ یہ ظاہر کرنے کی پوری کوشش کر رہا تھا کہ وہ لوسی کے تعاقب میں نہیں جا رہا، گو کہ وہاں اس بات کی کسی کو بھی پرواہ نہیں تھی۔ چند لمحے بعد وہ دونوں اوپر کے ایک کمرے میں یکجا تھے۔ اس دوران نچلی منزل کے ایک کمرے کی کھڑکی کے شیشے سے ٹام ہیگن شادی کی تقریبات کا نظارہ کر رہا تھا۔ وہ ڈان کورلیون کا وکیل تھا اور یہ کمرہ اس کے دفتر کے طور پر استعمال ہوتا تھا۔ اس میں اونچی اونچی دیوار گیر الماریوں میں شیشے کے دروازوں کے پاس قانون کی موٹی موٹی کتابیں بھری دکھائی دے رہی تھیں۔ یہ کمرہ ڈان کورلیون کے کمرے سے متصل تھا۔ اس طرح ڈان کو آسانی رہتی تھی۔ وہ جب چاہتا کسی بھی خاص اور فوری نوعیت کے مسئلے پر ٹام ہیگن سے تبادلہ خیال کرنے آ جاتا تھا۔ ڈان کا قانونی مشیر ہونا کوئی معمولی بات نہیں تھی۔ ڈان فیملی کے نظام کاروبار میں یہ اہم ترین عہدہ تھا۔ اس سے پہلے جس شخص نے برسوں تک ڈان کے لیے اس حیثیت سے خدمات انجام دی تھیں، وہ اب کینسر کے باعث بستر مرگ پر تھا۔ اس کی بیماری کے بعد سے ہیگن کو یہ حیثیت حاصل ہو چکی تھی۔ اس نے اور ڈان نے اسی کمرے میں آمنے سامنے بیٹھ کر بہت سی کاروباری مسائل کی گتھیاں سلجھائی تھیں، فیملی کے معاملات پر سر جوڑ کر غور و خوض کیا تھا۔ کھڑکی کے قریب بیٹھے بیٹھے اس نے ڈان کو بھی اندر آتے دیکھا، پھر سنی کو لوسی کے کان میں سرگوشی کرتے اور انہیں یکے بعد دیگرے مکان میں غائب ہوتے بھی دیکھا تھا۔ یہ دیکھ کر وہ دانت پیس کر رہ گیا تھا کہ سنی کہیں بھی داؤ لگانے سے باز نہیں رہتا تھا۔ پہلے اس نے سوچا کہ ڈان کو اس معاملے کی خبر کر دے،
لیکن پھر اس نے زبان بند رکھنے میں ہی مصلحت سمجھی۔ ڈان کو اندر آتے دیکھ کر وہ سمجھ گیا تھا کہ وہ اس سے ملنے بھی آئے گا، اور آج خواہ اس کی بیٹی کی شادی تھی، لیکن وہ کچھ نہ کچھ معاملات ضرور نمٹائے گا، جس کا مطلب یہ تھا کہ ہیگن کو بھی کچھ نہ کچھ کام کرنا ہوگا۔ اس نے گہری سانس لی اور ریوالونگ چیئر کو میز کی طرف گھما لیا۔ اس نے میز پر سے چند افراد کے ناموں کی فہرست اٹھائی۔ ہاتھ سے لکھے گئے یہ نام ان افراد کے تھے جنہیں آج تخلیے میں ڈان کورلیون سے ملاقات کی اجازت تھی۔ جب ڈان کمرے میں داخل ہوا تو ہیگن نے اٹھ کر وہ فہرست اسے پیش کر دی۔ ڈان نے فہرست پر نظر ڈالی اور اثبات میں سر ہلاتے ہوئے بولا، بوناسیرا کا نام فہرست کے آخر میں کر دو۔ ہیگن نے فہرست میں بوناسیرا کا نمبر تبدیل کیا، پھر ٹیرس کا دروازہ کھول کر باغ میں اس طرف چلا گیا جہاں ملاقات کے خواہش مندوں کی ٹولی کھڑی تھی۔ اس نے گٹھے ہوئے جسم کے پستہ قد نیزورین کو اپنے ساتھ آنے کا اشارہ کیا۔ بیکری کا مالک نیزورین جب ہیگن کے ساتھ کمرے میں داخل ہوا تو ڈان کورلیون نے اٹھ کر اس کا استقبال کیا اور اسے گلے ملا۔ اٹلی میں وہ دونوں بچپن میں ساتھ کھیلے تھے، اور جب نیزورین نیو یارک میں بیکری چلا رہا تھا تب سے وہ ہر خاص موقع اور تہواروں پر خاص طور پر تیار کیا گیا ایک بڑا سا کیک ڈان کے گھر بھجوانا نہیں بھولتا تھا۔ آج وہ پہلی بار کسی کام سے ڈان کے گھر آیا تھا۔ ڈان نے اسے مشروب کا ایک گلاس اور اعلیٰ درجے کا ایک سگار پیش کیا۔ خیر و عافیت دریافت کرنے کے دوران وہ محبت اور پنایت سے نیزورین کا کندھا تھپ تھپاتا رہا۔ اسے معلوم تھا کہ کسی شریف، باعزت اور انا پرست آدمی کے لیے کسی کے سامنے اپنی مجبوری، ضرورت یا مسئلہ بیان کرنا آسان کام نہیں تھا۔ وہ نیزورین میں گویا اپنا مسئلہ بیان کرنے کی جرأت پیدا کر رہا تھا، اصل بات کے لیے ماحول بنا رہا تھا۔ آخر نیزورین نے اپنا مسئلہ بیان کر ہی دیا کہ کس طرح اس کی بیٹی انزو سے شادی کرنے کے لیے بضد تھی، جبکہ انزو امریکہ میں غیر قانونی طور پر مقیم تھا۔ خطرہ تھا کہ اسے جلد ہی اٹلی واپس بھجوا دیا جائے گا، اور اس کی بیٹی کیتھرین شاید اس صدمے سے دوچار ہو جائے گی۔ اس مسئلے کو حل کرنے کے سلسلے میں ڈان کورلیون اس کی آخری امید تھا۔ وہ دونوں اٹھ کر کمرے میں ٹہلتے ہوئے یہ بات چیت کر رہے تھے۔ ڈان کا بازو دوستانہ انداز میں نیزورین کے کندھوں پر ٹکا ہوا تھا، اور وہ وقفے وقفے سے تفہیمی اور ہمدردانہ انداز میں سر ہلا رہا تھا۔ نیزورین نے بات ختم کی تو ڈان نے مسکراتے ہوئے اس کی طرف دیکھا اور کہا، اپنی اس پریشانی کو بھول جاؤ، انزو کو یہاں کی شہریت مل جائے گی، خواہ اس کے لیے مجھے کانگریس میں خصوصی بل ہی پاس کرانا پڑے۔ میں کانگریس کے ایک ایسے ممبر کو جانتا ہوں جو آسانی سے بل پیش کر دے گا، اور کانگریس کی اکثریت اسے منظور بھی کر دے گی، کیونکہ یہ لوگ اسی طرح ایک دوسرے کے مسئلے حل کرتے ہیں۔ بس کانگریس کے اس ممبر کی خدمت میں $2000 کا نذرانہ پیش کرنا پڑے گا۔ اگر تمہارے لیے $2000 کا بندوبست کرنا مشکل ہو تو وہ بھی میں اپنی جیب سے دے دوں گا۔ نہیں نہیں، ایسی کوئی بات نہیں، نیزورین جلدی سے بولا۔ $2000 کوئی مسئلہ نہیں ہے، میری تو یہ سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ یہ کام ہوگا کیسے۔ خوشی سے اس کی حالت عجیب تھی۔ بس تو پھر تم بے فکر ہو جاؤ، میرا کوئی آدمی بیکری پر آ کر تم سے ملے گا، رقم بھی لے گا اور تمہیں بتا دے گا کہ اس سلسلے میں کیا کاغذی کارروائی کرنی ہے، اوکے؟ نیزورین نے تشکر اور ممنونیت سے اس کا ہاتھ چوما اور رخصت ہو گیا۔ اس کے جانے کے بعد ہیگن ڈان سے مخاطب ہوا، نیزورین کے لیے یہ سرمایہ کاری بری نہیں رہے گی۔ $2000 میں اسے داماد اور عمر بھر کے لیے بیکری پر ایک کارکن مل جائے گا۔ ایک لمحے کے توقف کے بعد ڈان پرخیال لہجے میں بولا، میں سوچ رہا ہوں کہ یہ کام اپنے کس آدمی کے سپرد کروں۔ اس سے پہلے کہ ہیگن کوئی جواب دیتا، ڈان خود ہی بولا، وہ جو دوسرے علاقے میں یہودی رہتا ہے، اس کے ذمہ یہ کام لگاؤ، اور ہاں، اس بار کانگریس میں لیو کے بجائے فشر کو آزما کر دیکھو۔
اب جنگ ختم ہوئی ہے تو ہمارے پاس اس قسم کے غیر قانونی تارکین وطن کے بہت سے کیسز آئیں گے۔ ہمیں ایسا کانگریس میں تلاش کرنا ہوگا جو موقع دیکھتے ہی اپنا معاوضہ بڑھا دے۔ باب نمبر 5 اگلی ویڈیو میں سنیں۔